الرحمن الرحیم۔ لیکن پھر جب کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر میں ان 72 افراد کے بغیر اپنی قوم کے پاس گیا تو وہ میرا یقین نہیں کریں گے اور شاید مجھ پر شک کریں اور سمجھیں کہ میں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے ان 72 افراد کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: پھر زندہ کیا ہم نے پیچھے مرنے تمہارے کے تاکہ تم شکر کرو، یعنی کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو۔ بائبل کا، اب یہ میں جو آگے پیراگراف آ رہا ہے وہ بائبل سے آ رہا ہے۔ بائبل کے مطابق اس واقعے کے بعد یہودی خدا تعالیٰ سے اس قدر ڈر گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آئندہ سے آپ خود ہی خدا تعالیٰ کے پاس جایا کریں اور وہ جو احکامات دے اسے آ کر ہمیں بتا دیا کریں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل پر وقتاً فوقتاً مختلف احکامات نازل ہوتے رہے، اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی بوڑھے ہو گئے اور جب یہودیوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اب وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے، تو اس وقت بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب آپ ہم میں نہیں ہوں گے تو کون ہوگا جو ہمیں خدا کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات آ کر سنایا کرے گا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر خدا تعالیٰ سے کہا کہ میری قوم اس طرح سے کہتی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مندرجہ ذیل کلام کیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اپنی قوم کو سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ بائبل میں کچھ اس طرح سے درج ہے: خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی کہ تیرے ہی بھائیوں سے میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، اس کی بات سننا، یعنی کہ عمل کرنا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ مندرجہ بالا اقتباس کے مندرجہ ذیل جملہ قابل غور ہے: خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ بڑی واضح یہ بات ہے، لیکن یہودی علماء کرام یا عیسائی علماء کرام اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ اس جملے کی وضاحت ڈاکٹر اسرار سے احمد صاحب نے بہت زبردست کی، بہت ٹھیک کی۔ ان کے مطابق اس جملے کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل سے ایک نبی برپا کروں گا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جو بنی اسماعیل سے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل سے تھے، اور یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے۔ بات بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دوسری بات جو اس جملے میں قابل غور ہے وہ یہ کہ وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند صاحب شریعت نبی ہوگا، اور اس نبی کا انداز بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند ہوگا، جہاد کرے گا۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہاد کیا، اور ہر نبی نے، کسی نبی نے اللہ کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا، جو فرائض تھے، احکامات تھے، ان کی بات ہو رہی۔ ہاں، رہن سہن کے طریقے میں، لباس میں فرق آ سکتا ہے،
اس اقتباس میں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اس نبی کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام ڈالے گا، یا یوں کہہ لیں کہ اس نبی کے الفاظ کلام الہی ہوں گے۔ اور جیسا کہ ہم مسلمان جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں، ہمارا یقین ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا، اور اس کے علاوہ اس کتاب میں ایک آنے والے نبی کی پیشن گوئی بھی کی گئی تھی۔ گو کہ موجودہ دور تک بائبل میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، لیکن کیونکہ علماء کرام کو سمجھ نہیں آئی، یہ پیراگراف نہیں ہٹا پائے اور نہ تبدیل کر پائے، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس میں کئی ایسی علامتیں اور نشانیاں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے نبی آئے، ان میں سے اکثر انبیاء تو درست اور سچے تھے اور کچھ جھوٹے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا جو کہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ اس میں مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا ایک عورت تھی، اور مرزا ملعون، غلام احمد قادیانی جھوٹے نبی تھے، لعنتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سچے اور جھوٹے نبی کی پہچان کیسے کی جائے؟ یہ نہیں کہ جو چاہے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اس مسئلے کا حل بھی توریت اور بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ سچے نبی کی پیشین گوئی نشانیاں کیا ہوں گی اور جھوٹے نبی کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں بائبل سے ایک اقتباس درج کر رہا ہوں جس میں جھوٹے اور سچے نبی کی پہچان کرنے کا اصول بیان کیا گیا ہے۔ اقتباس کچھ اس طرح سے ہے: اگر تیرے درمیان کوئی نبی یا خواب دیکھنے والا ظاہر ہو اور تجھ کو کسی نشان یا عجیب بات کی خبر دے، اور اگر وہ نشان یا عجیب بات جس کی اس نے تجھ کو خبر دی وقوع میں آئے، اور وہ تجھ سے کہے کہ ہم اور معبودوں کی جن سے تو واقف نہیں پیروی کر کے ان کی پوجا کریں، تو ہرگز اس نبی یا خواب دیکھنے والے کی بات کو نہ سننا، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تم کو آزمائے گا تاکہ جان لے کہ تم خداوند اپنے خدا سے پورے دل اور اپنی پوری جان سے محبت رکھتے ہو یا نہیں۔ تم خداوند اپنے خدا کی پیروی کرنا اور اس کا خوف ماننا اور اس کے حکموں پر چلنا اور اس کی بات سننا، تم اس کی بندگی کرنا اور اسی سے لپٹے رہنا۔ وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے، کیونکہ اس نے تم کو اور اگر کوئی جھوٹا نبی ہو اس کے متعلق ہے، کہیں یہاں غلطی ہوئی ہے، ہاں جی، وہ نبی یا خواب دیکھنے والا قتل کیا جائے کیونکہ اس نے تم کو خداوند تمہارے خدا جس نے تم کو ملک مصر سے نکالا اور تجھ کو غلامی کے گھر سے رہائی بخشی، بغاوت کرنے کی ترغیب دی، تاکہ تجھ کو اس راہ سے جس پر خداوند تیرے خدا نے تجھ کو چلنے کا حکم دیا ہے بہکائے۔ یوں تو اپنے بیچ میں سے ایسی بدی کو دور کر دینا۔ بائبل استثنا باب 13 1-5۔ مندرجہ بالا اقتباس میں سچے اور جھوٹے نبی کو پرکھنے کے لیے اصول بیان کر دیا گیا۔ اس اصول کے مطابق سچے نبی کی سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوگی کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کی پیشن گوئی سچی اور درست ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی شخص پیشن گوئی کرے اور وہ صحیح ہو جائے تو وہ نبی ہو گیا۔ بعض اوقات ایک عام آدمی بھی خواب میں آئندہ پیش آنے والے کسی واقعے کی علامات دیکھ لیتا ہے، جس کی بنیاد پر وہ کسی آئندہ پیش آنے والے واقعے کی پیشن گوئی کر سکتا ہے، اور اس کی یہ پیشن گوئی درست ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی حد تک درست پیشن گوئی ایک جھوٹا نبی بھی کر سکتا ہے، اور وہ ایسا جنات اور شیاطین کی مدد سے کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین کی مدد لی جاتی تھی، جنات کی مدد لیتے تھے، جادو بہت تھا۔ اب اس معاملے کو پرکھنے کے لیے کہ آیا یہ نبی سچا ہے یا جھوٹا، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا۔ تو سب سے پہلا اصول کہ خدا کی شریعت کو نہیں تبدیل کرے گا،
خدا کی شریعت توریت کے احکامات، وہی احکامات بائبل میں، تقریب وہی احکامات قرآن میں، جن پہ حدیں جاری ہوتی ہیں۔ دراصل کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے جو 10 احکامات دیے ان میں سب سے پہلا اور دوسرا حکم کسی بھی نبی کے سچے یا جھوٹا ہونے کو پرکھنے کی کسوٹی تھے۔ یہ دونوں حکم شرک کی ممانعت میں تھے، اور کسی بھی نبی کی نبوت کو پرکھنے کے لیے دونوں ہی حکم بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اوپر والے اقتباس کے مطابق جو نبی خدا تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کی تعلیم دے تو وہ نبی جھوٹا ہوگا۔ اس اقتباس کے مطابق خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ اگر کوئی نبی توحید کی تعلیم دے اور وہ خدا تعالیٰ کے احکامات پر چلتا ہو تو وہ نبی سچا ہوگا۔ اس سلسلے میں خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس سچے نبی کی اطاعت و پیروی کروانا اور وہ جو حکم دے اسے ماننا۔ اگر کوئی نبی شرک کی تعلیم دے اور خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرے یا انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو وہ نبی جھوٹا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی شریعت پر عمل کروایا، جہاد کیا، وہی شریعت تھی، شرک سے روکا۔ یہودی اور عیسائی اگر آج بھی اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں تو سیدھے سیدھے مسلمان ہوتے ہیں، وہ اصل میں ان کے جو علماء کرام ہیں وہ ان کو بھٹکاتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے جو زیادہ بڑے عالم بن جاتے ہیں اور اگر وہ ان کے دماغ میں خناس سما جائے تو یہ معاملہ چلتا ہے۔ جو بھی سچا نبی آیا اس نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو منسوخ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو کوئی منسوخ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری فطرت میں، ہماری رگ رگ میں ہے، ہمارے ضمیر میں ہے۔ ہر نبی نے توحید کی تعلیم دی اور شرک سے روکا۔ زنا، شراب اور جوا کسی نبی نے جائز یعنی حلال نہیں کیا۔ اسی طرح سے جہاد کو کسی نبی نے منسوخ نہیں کیا، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں جی جہاد کو منسوخ کرتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے جہاد کو منسوخ کرنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہو گیا تا قیامت جہاد کرتا رہے۔ دیکھ لے اب بھی ہے، اب بھی اگر مرزا زندہ ہوتا تو کیسا مارا امریکہ کو، اس کے اتحادیوں کو کیسا مارا۔ جو مسلمانوں میں جس نے اس کا ساتھ دیا ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا۔ ہم پھر بھی مسلمانوں کی مغفرت کی دعائی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، جبکہ وہ جھوٹا جہاد کو منسوخ کر رہا تھا۔ اسی طرح مسلمہ کا زیادہ کہ شراب پیو، جوا کرو، زنا کرو، جو مرضی 3 نمازیں پڑھ لو، پڑھو نہ پڑھو۔ جھوٹے نبی کے متعلق خدا تعالیٰ کا حکم تھا کہ ایسے نبی کو قتل کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو خدا تعالیٰ کے انہی احکامات کی تعلیم دی جو خدا تعالیٰ نے کوہ طور پر نازل کیے تھے، اور شرک کے خلاف تو خاص طور پر جہاد کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی لاتعداد پیشین گوئیاں درست ثابت ہو چکی ہیں، اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مزید پیشین گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ لیکن جس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی تسلیم نہیں کیا تھا اور ان کے قتل کے در پہ تھے، بالکل اسی طرح سے یہودی اور عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ جھوٹا نبی سمجھتے تھے، اور اسی وجہ سے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کرتے رہے اور سازشیں بھی کرتے رہے، اور اب بھی کبھی قرآن پھاڑتے ہیں، کبھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ ضمیر کے اندر جو نیکی اور بدی کا تصور ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی تصور قرآن پاک ہے۔ اور جب وہ سازشیں کرتے رہے اور کئی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے بھی کیے، یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے کچھ قبائل کو مدینے سے بھی نکلوا دیا تھا۔ یہودی نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کے بعد بھی سازشیں کرتے رہے، اور آج بھی مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکہ لاتعداد مواقع پر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر چکے ہیں، اور کئی مواقع پر قرآن پاک کی بے حرمتی کر چکے ہیں۔ قرآن پاک جلاتے ہیں، ہمارے یہاں لاتعداد حفاظ قرآن ہے، قرآن پاک ہیں، جلانے سے کیا ختم ہو؟ ان کا یہ جو قرآن جلا رہے ہیں، نعوذ باللہ جو خاکے ملا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، ان کے لیے بہترین علاج جو وہاں پر ہے، ہمارے ہاتھ تو نہیں آتے، ان کا بہترین علاج یہ ہے کہ ان کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا جائے، بلکہ ہم سے پیسے لے کے ان کا علاج کروایا جائے۔
اس کوشش میں اس ناؤز باللہ اچھا سوری اور آج بھی مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں. وہ نہ صرف مسلمانوں کے دشمن ہیں بلکہ لاتعداد مواقع پر نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کر چکے ہیں اور کئی مواقع پر قرآن پاک کی بے حرمتی کر چکے ہیں اور اکثر مواقع پر اسی کوشش میں لگے رہے کہ کسی نہ کسی طرح نعوذ باللہ قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں. حیرت انگیز اور قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کبھی شرک کی تعلیم دی اور نہ ہی خدا تعالیٰ کے احکامات سے کسی کو تبدیل کیا یا ان کے خلاف کوئی کام کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی تو توحید کی تعلیم دیتے ہوئے اور لوگوں کو خدا تعالیٰ کے احکامات پر لانے میں گزری، اور اس کام کے سلسلے میں آپ نے بڑی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی. لیکن اس کے باوجود یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا نبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور خدا تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکامات پر چلتے ہیں اور چلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہودی ان سے بغض و عناد رکھتے ہیں. ان کی فطرت میں یہ دشمنی صدیوں سے چلی آ رہی ہے، حالانکہ اگر وہ توریت کو بغور پڑھتے تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ توریت کو بغور پڑھنے سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت کا بھی پتہ چل جاتا. اور شاید جن یہودیوں نے اسلام قبول کیا انہیں توریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کی نشانیاں مل گئی ہوں گی. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت انہیں چاہیے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ایمانداری سے خدا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تجزیہ کرتے تو انہیں اندازہ ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو احکامات بتا رہے تھے وہ وہی تھے جو خدا تعالیٰ نے کوہ طور پر نازل کیے تھے. لیکن بجائے اس کے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لاتے، وہ اپنی ضد ہٹ درمی اور تعصب کی وجہ سے کفار مکہ کے جو مشرک تھے اور خدا تعالیٰ کے احکامات کے خلاف چل رہے تھے، جسے خدا تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا تھا، وہ یہودی ان کفار مکہ کے رفیق بن گئے، ساتھی بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تبھی سے سازشوں میں لگ گئے اور کئی قاتلانہ حملے تک کیے. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے بعد سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اکثر مواقع تلاش کرتے رہتے تھے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کے مسائل اور معاملات اور واقعات سے متعلق مختلف سوالات کرتے رہتے تھے، جو یا تو پرانی مذہبی کتابوں مثلاً توریت، زبور اور انجیل وغیرہ میں درج تھے یا پھر کچھ دوسری تاریخی کتب میں درج تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، یعنی کتابیں نہیں پڑھنی جانتے تھے، عالم تھے، علم آتا تھا، جس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں یہ لوگ، اور نہ ہی انہوں نے کسی استاد سے کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کی تھی. اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کے سوالات کے درست اور مدلل جواب دیا کرتے تھے. اس کے باوجود کفار مکہ اور ابو جہل اور دوسرے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائے.